الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله
أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، روزی رسا ہے، تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا پالنے والا ہے اور کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہوں احمد مصطفیٰ، منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المزاہدین، خاتم النبیین، بالغ بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر میرے عزیز بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اس کائنات میں سب سے قیمتی آنکھ وہ ہے اللہ کے ہاں جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، جس سے آنسو گرا تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جہنم ساری کائنات کے سمندر مل کر جس آگ کا ایک شعلہ بجھا نہیں پاتے، آنسو کا ایک قطرہ اس پوری جہنم کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا مانگتے ہیں؟ اگر ہم تو اس دور سے گزرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رو پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو یہ دلوں کی نرمی ہے جو اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ گناہ کر کے محسوس تک نہ ہو، ضمیر بھی کچھ نہ کہے، بوجھ بھی نہ لگے، تو پھر اللہ نے ڈوریں کھلی چھوڑ دی ہوئی ہے، اور وہ
اس دن رلائے گا جس دن رونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارزقنی عینینی حتی لتینی تشفیان القلب بظروف الدمع من خشیتک۔ اللہ تیرا نبی تجھ سے دعا مانگتا ہے وہ آنکھیں عطا فرما دے کہ تیرے ڈر سے ان سے آنسوؤں کی وہ برسات ہو کہ میرا دل نرم پڑ جائے اور تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ تیرا رسول تجھ سے دعا مانگتا ہے رونے والی آنکھیں عطا فرما اور ان سے وہ بارش ہو جو دلوں کو سیراب کر دے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا قبل ان یکون الدمع دمن والاضراس جمرہ، اللہ اس سے پہلے کہ آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے تیری مہربانی ہے، اس سے پہلے کہ آنکھیں لہو اگلیں یا اللہ آنکھوں میں آنسو دے دے۔ قیامت کے دن لوگ روئیں گے، رو رو کر پانی ختم ہو جائے گا آنکھوں کا، اور پھر لہو بہنے لگ جائے گا، پھر پیپ بہنے لگ جائے گی، لیکن کچھ فائدہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ داڑھیں انگارے بن جائیں اور آنکھوں سے خون آنے لگ جائے، مولا تیری مہربانی اس سے پہلے آنکھوں کو رونا سکھا دے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی ہے اپنے رسول علیہ السلام کو فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ پوچھیں قرآن سنتے ہیں روتے ہیں، اللہ کے یہاں سجدوں میں گرتے ہیں روتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں رو پڑتے ہیں، کیا ملتا ہے اس سے؟ اللہ کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، قبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، اس قدر ایمان لانے والے اگر آنکھیں نم ہوتی ہے تو کیا ملتا ہے؟ وَبِعِزَّتِي، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، وَبِجَلَالِي، میرے جاہ و جلال اور میرے شان و شوکت اور میری حشمت کی اور میری بادشاہی کی مجھے قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میں رب اپنی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دو خوف اور دو امن اپنے بندے پر جمع نہیں ہونے دوں گا۔ کیسے؟ اذا خافنی فی الدنیا امنتہ فی الآخرہ، مجھے میری عزت کی قسم ہے جو دنیا میں مجھ سے ڈر گیا، جو دنیا میں روتا رہا، جو دنیا میں سجدوں میں گرا رہا، جو دنیا میں آنسو بہاتا رہا، کبھی قبر سامنے آئی، کبھی حشر کا میدان سامنے آیا، کبھی حساب و کتاب کا تصور ہوا، کبھی جہنم کے کھلتے ہوئے دروازے دیکھتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین وہ رب جو حساب لینے آتا ہے، کہ آپ نے فرمایا لوگوں جو میں جانتا ہوں تم جان لو، کعبہ کے رب کی قسم ہے تم شہروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ، آسمان ہر وقت چرچرا رہا ہے، ہر وقت چرچرا رہا ہے، چرچراہٹ کی آواز، آسمان ہر وقت کانپ رہا ہے، 4 انگلیوں کے برابر آسمانوں پر ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سر سجدے میں نہ رکھے ہوئے ہو، جہاں اللہ کی تسبیح نہ کر رہا، اور آسمان کا چرچرانا حق ہے کہ اللہ رب العالمین کے جلال کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں اگر میں تمہیں وہ بتا دوں جو میں جانتا ہوں، مسکراہٹیں ختم ہو جائے، ہنسنا بھول جاؤ، روتے روتے مر جاؤ، دنیا چھوڑ دو، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، اگر میں بتا دوں کیا ہونے والا ہے۔ نہ دھوپ برداشت ہوتی ہے، کوئی آگ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے، کوئی انگارے اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے، کوئی کسی کو مارتے ہوئے زد و کوب کرتے ہوئے دیکھے تو لوگ گر پڑتے ہیں، دیکھا نہیں جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے پھر تسلی دی، اذا خافنی فی الدنیا، یہ دنیا میں روتا تھا، امنتو فی الآخرہ، آخرت میں اسے نہیں رلاؤں گا، کہ آخرت کو نہیں روئے گا، یہ دنیا میں روتا رہا ہے، آخرت میں امن ہوگا، سکون ہوگا،
اور نہیں روئے گا۔ اور اگر دنیا کے اندر یہ امن میں رہا، کوئی پرواہ نہیں رب کی، کوئی پرواہ نہیں قرآن کی، کوئی پرواہ نہیں روزے کی، کوئی پرواہ نہیں تراویح کی، کوئی پرواہ نہیں نماز کی، کوئی پرواہ نہیں تلاوت کی، اور اللہ کی حدود کو بھلانگتا رہا، خفت یوم القیامہ، پھر دیکھنا قیامت کے دن میں اس کو کیسے رلاتا، رو رو کر آنکھیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کا رونا ختم نہیں ہوگا، اور اللہ کو اس پہ ترس نہیں آئے گا، اللہ کو اس پہ رحم نہیں آئے گا۔ کیوں؟ یہاں کا رونا اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ رسول کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا، لوگوں، ساتھ وہ خوش نصیب ہے جن کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ یار یہ بہت بڑا انعام، بہت بڑا، جو رب کے عرش کے سائے میں چلا گیا، جنت تو اس کی پکی ہے، اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوا ہے، رب نے اسے سایہ دیا ہوا ہے، اللہ نے اسے دھوپ سے بچایا، آ جا میرے عرش کے نیچے آ جا۔ کا عرش ہو اور نیچے آپ بندہ کھڑا ہو تو دھوپ کیسے لگے؟ جو وہاں چلا گیا سمجھو جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا، حساب و کتاب میں کامیاب ہو گیا۔ اور ان میں ایک وہ ہے کہ جو رات کی تنہائی ہے، رات کا سناٹا ہے اور رات کے اندھیرے ہے، اور آج اسے اپنے گناہ یاد آئے، اپنی غلطیاں یاد آئیں، اچانک سوچ آ گئی، کیا کرتا رہا 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، یار اتنی عمر گزر گئی، کیا کرتا رہا؟ اگر آج مر گیا تو اللہ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ پڑا اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اب رب نے حساب تو ابھی نہیں لیا نا، خود ہی خیال آیا، بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے، بہن بھائی الگ ہیں، اکیلا کمرے میں ہے، یاد کر رہا ہے، یار یہ بھی گناہ ہوا، وہ بھی گناہ ہوا، یہ بھی غلطی ہوئی، وہ بھی غلطی ہوئی۔ ففاضت عینا، اس کی آنکھیں بہہ پڑی، کہتا اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جان رہا ہے، میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، یا اللہ بیٹے بیٹیاں بھی، بیوی بھی یہ تصور کرتی شاید میں سو رہا ہوں، مولا گناہ سونے نہیں دے رہے، اللہ تیرا ڈر آج مجھے سونے نہیں دے رہا ہے، یا اللہ تیرے خوف سے یہ میری آنکھیں بہہ پڑی ہیں۔ رب کہتا ہے تیری آنکھیں بہہ پڑی، تجھ پر جہنم کی آگ کو میں نے حرام کر دیا۔ جو آنسو گرتا ہے تو پھر جنت ملتی ہے۔ ربیع ابن خیثم رحمت اللہ علیہ پوچھا، بیٹی سوال کرتی ہے، بابا ساری زندگی آپ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن ہیں، ساری زندگی قرآن کو سینے سے لگائے رکھا، حدیث پڑھنے پڑھانے کی علاوہ، بیٹی کہتی میں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ نے کبھی فضول بات نہیں کی، بیہودہ بات نہیں کی، کسی سے کوئی غیر ضروری بات نہیں کی، اللہ کا ذکر زبان پہ، لیکن میں نے ہمیشہ آپ کو دیکھا ہے، آپ سوتے کیوں نہیں ہے؟ بابا جب بھی آپ کے کمرے میں آئی، آپ کبھی دائیں کروٹ بدلتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ بدلتے ہیں، اور آج مجھے بتا دیجئے، آپ کی بیٹی ہوں، آپ کے جگر کا ٹکڑا، بیٹیاں باپ کی تکلیف کہاں برداشت کرتی، رو پڑی کہ بابا خدا کے لیے مجھے بتائے، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے اللہ کے ولی کو کون سا مرض ہے؟ زندگی گزر گئی دیکھتے ہوئے، آپ میری زندگی میں نے نہیں دیکھا ایک رات آپ چین سے سوئے ہو۔ کبھی آپ دائیں کروٹ بدلتے ہیں، پھر آپ بائیں کروٹ بدلتے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ کون سی تکلیف ہے جو آپ چھپا رہے ہیں؟ وہ کون سا دکھ ہے جو آپ بیان نہیں کر سکتے؟ وہ کون سا غم ہے جو بیٹی تک بھی آپ بیان نہیں کرتے؟ حضرت ربیع رحمت اللہ علیہ چیخیں بلند ہوئی، کہنے لگے بیٹی تیرے رب کا عذاب تیرے باپ کو سونے نہیں دیتا، آنکھیں بند کرتا ہوں جہنم سامنے آتی، آنکھیں بند کرتا ہوں تصور میں دیکھتا ہوں نامہ اعمال سامنے ہے، آنکھیں بند کرتا ہوں میزان سامنے آ جاتا ہے، اللہ کیا بنے گا میرا کہ عذاب ہے ہی ڈرا دینے والا۔ اور یہ آنکھیں کیوں بہتی ہیں؟ اس لیے
शायद अल्लाह को तरस आ जाए। रब ने कहा वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाकू वबश्शिरिल मोमिनीन, डर जाओ अल्लाह से और याद रखो अनकरीब उससे मिलने वाले हो, अनकरीब उससे तुम्हारी मुलाकात है और उसने पूछना है, उसने सवाल करना है। और खुशखबरी सिर्फ मोमिनों के लिए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सलासतु ला तरा अयुनुहुमुन नार, कायनात में 3 तरह की आंखें हैं जो जहन्नुम को देख भी नहीं सकेगी। अल्लाह इतनी मेहरबानी करेगा कि जहन्नुम को देख भी नहीं पाएंगी, जहन्नुम ओझल हो जाएगी। ये आंखें कौन सी है कि जहन्नुम में जाना तो दरकिनार, जहन्नम दिखाई भी नहीं जाएगी। जहन्नुम ओझल है, अमन होगा, सुकून होगा। और उसमें आइनुल हरसत फी सबीलिल्लाह, एक वो आँख है जो अल्लाह की राह में पहरा देती है, जागते हैं अल्लाह की राह में पहरा देती है, रब की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए जिहाद में जो पहरा देती है, हिफाजत के लिए, लोगों के दरवाज़ों की तरफ देखने के लिए नहीं, दीवारें फलांगने के लिए नहीं, जो अल्लाह के दीन के लिए पहरा देती है। वआइनुल बकत मिन खशियतिल्लाहि वआइनुन अज़्ज़त अन महारिबिल्लाह, वो आँख जो अल्लाह के डर से रो पड़ी, अल्लाह जहन्नुम उसे नहीं दिखाएगा, वो जहन्नुम में नहीं जाएगी। और वो आँख जो अल्लाह की हुदूद को फलांगती नहीं है, जो गैर ज़रूरी फहाशी पर मबनी कोई चीज़ नहीं देखती है, जिस आँख में हया है, जिस आँख में शर्म है, अल्लाह उसकी लाज रखेगा, जहन्नुम में उसको नहीं जाने देगा। ये 3 तरह की आँखें हैं सिर्फ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ये फरमाया ना, लोगों अगर तुम्हें पता चल जाए तो फिर हंसो ना। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े जलीलुल कदर सहाबी हैं, और उसी वक़्त उसी महफ़िल में बैठे बार बार बोलते जा रहे हैं, ऐ काश मैं एक दरख्त होता। अबू ज़र काश तू इंसान ना होता, अबू ज़र तू इंसान है, नेकियां भी गुनाह भी, क़यामत के दिन तू भी उठाया जाएगा, अल्लाह के सामने आएगा, हिसाब व किताब होगा, सवाल व जवाब होंगे। बेहतर होता तू एक दरख्त होता, तुझे काट दिया जाता, लकड़ियाँ इस्तेमाल में ले आते, जला देते, खाक हो जाता, अल्लाह के सामने खड़ा ना होता। ये जलीलुल कदर सहाबी कह रहा है, सहाबी कि जो ईमान की हालत में अल्लाह के रसूल को देख ले, अल्लाह जहन्नुम की आग को हराम कर देता। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तिनका उठाकर कहते, अबू बकर काश तू ये एक तिनका होता जिसका जिक्र कुरान में अल्लाह ने किया, बार बार अपने नबी के रफ़ाकत के साथ किया, काश तू एक तिनका होता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बोलते ही नहीं, खामोश है। इस हदीस को सुनने के बाद ज़्यादा बात ही नहीं करते, रोते ही रहते। उमर तुझे क्या हुआ? कहा यार जो सैयदुल मुरसलीन है वो नमाज पढ़ते हैं और सीने से रोने की आवाज़ इस तरह आती है जैसे हंडिया उबाला खाती है, उबाल आता है हंडिया को, जैसे हंडिया पक रही होती है, जिस तरह उससे आवाज़ आती है। अगर सैयदुल मुरसलीन इतना रोते हैं तो उमर तेरा क्या बोलेगा? कोई अजाब वाली आयत पढ़ते, महीना महीना बीमार हो जाते, लोग तीमारदारी के लिए आते हैं, मौत का वक़्त आता है, रुखसार ज़मीन पे रख देते हैं, अल्लाह उमर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, रहम करना मुझ पे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यलिजुन नार रजुलुन बका मिन खशियतिल्लाह हत्ता यऊदुल लबनु फी ज़री। अल्लाह ने इतनी बड़ी मिसाल दी, जो आँख अल्लाह के डर से रो पड़ती है, जिससे आंसुओं को एक कतरा निकल आता है मक्खी के सर के बराबर ही, और सिर्फ रुखसार तक आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस आँख से अल्लाह के डर की वजह से मक्खी का सर अब कितना सा है, इतना सा आंसू निकल आए जैसे थनों से निकाला हुआ दूध वापस थनों में नहीं जा सकता, इसी तरह ये आदमी जहन्नुम में नहीं जा सकता है। ये रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। लोगों अल्लाह के यहाँ जो भी रोया, जैसे रोया, वो ताना नहीं देता है,
तंज नहीं करता है, वो पिछला सारा याद नहीं करवाता है, क्या करता आया है और अब आया मेरे पास। कौम मूसा की मिसाल ले लें, एक आदमी है और अल्लाह का नबी मिन्नतें कर रहा है, कौम पूरी यूं हाथ उठाए हुए, अल्लाह बच्चे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, खेतियां तबाह है, बर्बाद हो चुकी हैं, धूप है हटने का नाम नहीं लेती है। या अल्लाह बच्चे बिलक रहे हैं, अल्लाह मैं तेरा कलीम नहीं हूँ, अल्लाह मैं तेरा लाडला नहीं हूँ, तेरा प्यारा नहीं हूँ, कौम मुझे लेकर आई है, मूसा चलो हमारे साथ। अल्लाह मैं क्या जवाब दूंगा, या अल्लाह मैं क्या जवाब दूंगा। रो पड़े, या अल्लाह बारिश बरसा, कौम इस उम्मीद पर आई है, मूसा अल्लाह का नबी है, अल्लाह से कलाम करता है, या अल्लाह क्या हो गया हमसे। जो अजाब हम देखते हैं वो महंगाई का अजाब हो, किसी भी चीज़ का हो, पलटिए देखिए अमाल क्या। रब ने कहा नहीं मेरे मूसा, नबी तो है, कौम भी है, एक बंदा ऐसा है देखना उसे पसंद नहीं करता। जिंदगी सारी गुजर गई और वो इतना नाफरमान है, इतना उसका जिगरा, इतना उसका गुर्दा, इतना दिल उसका बढ़ गया, इतना हौसला इसका बुलंद है, मेरी तरफ पलट कर देखा ही नहीं उसने। आज उसे बताता हूँ जिल्लत और रुसवाई किसे कहते हैं। आज उसे पता चलेगा कि कौम के अंदर जब वो उठेगा, उठाओ उसको, कहे बस्ती छोड़ जाए, बारिश तब तक नहीं होगी। मूसा पलटे, चेहरे से जलाल और गजब टपक रहा है, और बदबख्त उठ जा, तेरी वजह से मेरी कौम के, मेरी उम्मत के बच्चे मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, खेतियां बर्बाद हो चुकी है, उठ जा, चला जा, इस बस्ती को छोड़ दे, इस बस्ती को छोड़ दे, तेरी वजह से पूरी कौम हलाक होगी। देख रब के नबी की भी रब ने नहीं मानी है, तू निकलेगा तो बारिश होगी। आज अब वो ख्याल करता, अब पहला झटका उसे लगता, पहला झटका, हाय इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा, मेरी वजह से बारिश रुकी हुई है, मेरी वजह से रहमतें रुक गई, मेरी वजह से अमन रुक गया, सुकून रुक गया, मेरी वजह से अल्लाह की तरफ से बरकत रुक गई, आसमान के दरवाजे बंद हो गए। यार इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरी वजह से पूरी कौम दांव पे लगी हुई है, और रब ने अपने नबी को डायरेक्ट कह दिया है ये उठेगा जाएगा तो फिर इस कौम पर रहम होगा। अब सर झुकाता है, अब कैसे उठता है। किसी को यहाँ से कहा जाए जो गुनाहगार है वो उठ के चला जाए, कैसे जा सकता है वो उठेगा, पूरी कौम उसे पीछे मुड़ कर देखेगी, और दिल में वो ख्याल करता है अल्लाह उठूंगा तो पूरी कौम मुड़कर देखेगी और कहेगी तेरी वजह से अब तक हम बर्बाद हो रहे, तेरी वजह से अब तक हम कैद साली का शिकार थे, तेरी वजह से हमारे जानवर मर गए, हमारे बच्चे मर गए। या अल्लाह ये पलट कर भी देखेंगे और अल्लाह मुझे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। या अल्लाह मरने के बाद भी मेरी लाश का भी मुसला करेंगे, अल्लाह मरने के बाद भी मुझ पे कोई रहम नहीं करेगा, पता चल जाएगा मैं गुनाहगार हूँ। या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती का तेरी तरफ, या अल्लाह माफ़ कर दे। दिल में कह रहा है, दिल में, होंठ नहीं हिले, काबा के रब की कसम है, हदीस के अल्फाज क्या, जुबान नहीं हिली है, वो इस तरह सुन रहा है, कान लगाए हुए, अपनी रहमत के कान लगा के सुन रहा। जब उसने कहा दिल में अल्लाह नहीं उठ सकता, कौम मार डालेगी, या अल्लाह हमेशा मेरी मिसालें दी जाती रहेगी, ये बदबख्त है, यहाँ से निकलूँगा भी तो कहाँ जाऊँगा, आगे कौन जगह देगा। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, तेरी तरफ पलट के आता हूँ, सिर्फ आंसू बहा है, सिर्फ आंसू बहा है। या अल्लाह इतना बड़ा गुनाहगार, तू इतना नाराज हो गया कि अब मुझे जलील और रुसवा करेगा। अल्लाह तेरा बंदा हूँ, तेरा बंदा हूँ ना, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। और बारिश होने लग जाती। अब कौम हैरान, मूसा नबी हैरान है, मैंने बात क्या की थी, हुआ क्या है। कौम भी सवालिया नजरों से देखती है, बात आप किसी शख्स की कर रहे थे, वो उठा नहीं, निकला नहीं, बारिश हो रही है। मूसा अपनी तरफ से बात की है, या रब का पैगाम लेकर आए थे, नबूवत, एक तरह से नबूवत दांव पे लगी हुई है। मूसा फिर दौड़े, या अल्लाह ये क्या हो रहा, तूने कहा था वो बंदा उठेगा। कहा मूसा मुझसे सुलह हो गई उसकी,
موسیٰ उसने सुलह का हाथ बढ़ाया, मैं रब कैसे हाथ पीछे करूं, या अल्लाह कौन है? नहीं, जिंदगी भर का वो गुनाहगार था, मेरी रहमत की चादर ने उसे ढांपा हुआ था, अब कैसे बता दूं? अब अगर बता दूं कभी किसी से झगड़ा होगा, कोई ना कोई तो उसको ताना दे ही देगा, तू ही तो वो आदमी है जिसकी वजह से हमें कैद पड़ा था। नहीं, इतनी जल्दी मानने वाला, इतनी जल्दी। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी रहमतुल्लाह अलैह नाबीने हैं और वजीराबाद के गांव में पढ़ा रहे, और वहाँ भी सेम ऐसी कंडीशन बनी, बारिश ख़त्म नहीं हो रही और लोग तरस रहे हैं, दुआएं मांग मांग के थक गए, और कोई कहता है हलवे पका कर तकसीम करो, कोई कहता है मीठी चीज़ बनाकर तकसीम करो। कहा यार ये कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है, ये सब बिदअत है। नमाज इस्तिस्का पढ़ो, आओ बाहर मेरे साथ, नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं, हाथ उठा के अल्लाह से बारिश तलब करते, और साथ कोई 10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, बस पूरा गांव मजाक कर रहा है। और जब हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी, ये वो थे जो ज़बानी, जिन्हें अहादीस याद थी, जिन्हें इस कदर मोहब्बत थी रसूलुल्लाह से कि तालिब इल्म कहते हैं आज ज़रा इनका इम्तिहान तो ले, इम्तिहान तो ले, पहले बताऊं ये शख्सियत क्या है। इम्तिहान ने, सारी क्लास ने मुत्फिक का फैसला किया। ये हदीस जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नाम से है ना, हमने अन उम्मे सलमा कहना है, माँ उम्मे सलमा का नाम लेना। कहा हाँ बेटो हदीस पढ़ो, कहा जी अन उम्मे सलमा था, क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने टोक दिया। कहा नहीं, जो आज का सबक है ये हदीस हज़रत उम्मे सलमा से नहीं, माँ आयशा से है। तालिब इल्म कहने लगा उस्ताद जी यहाँ पे तो अन उम्मे सलमा लिखा, दूसरे का नाम लिया, फलां तू पढ़, उसने भी कहा अन उम्मे सलमा था। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं है। तीसरे तालिब इल्म से कहा यार तू पढ़, फैसला किया हुआ था, कहा जी अन उम्मे सलमा था। चौथे से कहा अन उम्मे सलमा, कहने लगे बस करो यार, हदीस बंद कर दो, किताब बंद कर दो, अगर हाफजा ही नहीं रहा तो हदीस क्या पढ़ानी। इशा के बाद अपने कमरे को बंद किया और रब के यहाँ ज़ारो खतार रो पड़े। तूने आंखें ले ली, मैंने कभी शिकवा नहीं किया, आंखें ले ली, मैंने कभी शिकायत नहीं की, अब हाफजा भी ले लिया, क्यों लिया है? मैं तो तेरे नबी की हदीस पढ़ाता था, या अल्लाह मैं तो हदीस पढ़ाता था, अब हदीस पढ़ाने के काबिल भी नहीं रहा। रोते रोते सो गए। और माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ख्वाब में ज़ियारत हुई, फरमाया बेटे क्यों रो रहा है, तेरे बच्चों ने तेरे साथ मजाक किया है, वो हदीस उसकी राविया मैं ही हूँ, मैंने ही वो रिवायत की है रसूलुल्लाह। उठे सुबह, तालिब इल्म डर रहे, कहा ना डरो और मेरे बच्चों तुम्हारा मजाक था, अल्लाह ने माँ से मेरी मुलाकात करवा दी। बारिश नहीं हो रही, लोगों ने कहा फलां काम करो, फलां, कहा नहीं नमाज इस्तिस्का पढ़ो। और 10-12 आदमी लेके जब गुजर रहे थे तो लोगों ने मजाक किया, अन्ना हुण बारिश लैन चले है, ये अल्फाज थे, अन्ना हुण बारिश लैन चले है, देखियो बारिश आंधी कि नहीं। सुनते जा रहे और खुले मैदान में पहुंचे, नमाज इस्तिस्का पढ़ी और हाफिज अब्दुल मन्नान रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज क्या थे, या अल्लाह तू भी सुन रहा था जो रास्ते में मैं सुन रहा था, अन्ना हुण बारिश मंगण चले, या अल्लाह मैं नाबीना हूँ, तूने बसारत नहीं दी है, मेरा कसूर क्या। अल्लाह बारिश देगा तो यहाँ से जाऊँगा वरना यहीं पे मर जाऊँगा, वापस नहीं जाऊँगा, ये अल्फाज थे। अल्लाह बारिश देगा तो जाऊँगा वरना मर जाऊँगा यहीं पे बैठा बैठा, तब तक वापस गाँव नहीं जाऊँगा, दोबारा नहीं सुनूंगा। कि एक नाबीना मांगने गया उसे दिया नहीं गया, एक नाबीना रब के से मांगने गया अल्लाह ने ठुकरा दिया। या अल्लाह तेरी गैरत पे हरफ आता है, तेरी तौहीद पे हरफ आता है, तेरी ज़ात पे हरफ आता है, दोहराते रहे। अल्लाह या तो यही मार दे या बारिश दे दे, जो तुझे पसंद है, या मौत दे दे या बारिश दे दे,
واپس جاؤں گا لوگ مذاق کریں گے، ہاں بارش لے آئے ہو، رب نے دے دی ہے۔ اور لوگوں اللہ کی قسم ہے وہ لوگ گواہی دیتے اتنا روئے کہ جہاں تصور بھی نہیں تھا ایک بادل کے ٹکڑے کا، اللہ نے پھر میہ برسایا جتنی لوگوں کی طلب تھی، اور واپس جا کے کہا دیکھا اندھے کو بھی پھر رب نے دے دیا ہے نا، میں اندھا ہوں لیکن میرے آنسو بارش بن کے گرے ہیں، میرے آنسو بارش بن کے زمین پہ آئے، اور تم کہتے ہو وہ جو رب کے سامنے کسی حال میں گر جائے، کسی حال میں گر جائے۔ کفل کون تھا؟ کون تھا؟ لوگ مثالیں دیتے تھے اس گلی سے مت گزرو، کفل بدمعاش رہتا، کفل زانی رہتا، کفل بدکار رہتا، بچوں کو روکتے اس کے قریب مت جانا، اس کے دروازے کے پاس سے مت گزرنا، اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا۔ چچا کی بیٹی ہے اور آ گئی کفل، تو امیر آدمی ہے، 60 دینار صرف چاہیے، کہا بی بی مجھ سے زنا کرو لے لو، میں تو تمہیں کھلی بات کہتا ہوں، اور وہ مجبور مان گئی۔ وقت طے ہوا، جب آئی دروازہ کفل نے بند کیا تو دیکھا آندھیوں میں جیسے خشک پتے ادھر اڑتے ادھر اڑتے لرز رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، یہ دروازے کو کنڈی نہیں لگاتا ہے، کہتا ہے بی بی تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کوئی زبردستی کی ہے؟ میں نے کوئی ظلم کیا ہے؟ تیری رضا نہیں تھی؟ تو نے ایگریمنٹ نہیں کیا تھا؟ تو راضی نہیں ہوئی تھی؟ کہا کفل راضی بھی تھی، میں خود آئی ہوں، رضا بھی میری تھی، لیکن ڈر لگتا ہے زندگی بھر جب کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا۔ کفل برائی کے تو چند لمحے ہیں، جہنم میں بڑی دیر جلنا پڑے گا، اور وہ لرزتی جا رہی ہے، اور کفل خیال کرتا ہے اسی وقت تجھے سوچ آئی جس کا دل رب بدلنا چاہے، جس کا رب دل بدلنا چاہے۔ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے دلوں کے بدلنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو اپنی مٹھی میں لینے والے، دین پہ ہمارے دلوں کو ثابت رکھنا۔ یا اللہ یہ ٹیڑھا ہو گیا، پورا جسم ہی ٹیڑھا ہو گیا۔ خیال آیا یہ زنا کے تصور سے کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے، رو رہی ہے، اسے ہاتھ نہیں لگایا، ٹچ نہیں کیا، اور کفل تیرا کیا بنے گا بھائی؟ تیرا کیا بنے گا؟ تیرے تو زندگی ایسے گزری۔ 60 دینار اسے دیتا ہے اور کہتا ہے بی بی چلی جا۔ اس نے کہا واپس، کہا نہیں، واپسی کا کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی تقاضا نہیں، اللہ کی قسم ہے اس کے بدلے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، یہ لے لو اور جلدی کرو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ۔ وہ 60 دینار لے کر باہر نکلی، یہ سجدے میں گر پڑتا اور کہتا اللہ میں کیا کہوں، یا اللہ وہ بی بی جو صرف ارادہ کر کے آئی اور جہنم کی آگ نے اسے تڑپا کے رکھ دیا، یا اللہ جس کی زندگی ان کاموں میں گزری ہو، مجھے کتنی دیر جلنا پڑے گا؟ صرف سجدے میں سر رکھا، رویا ہی ہے، آنسو ہی بہائے، اللہ کیا کفل کو بھی معاف کر سکتا ہے؟ کیا تیری رحمت اتنی وسیع ہے؟ کیا تو اتنا مہربان ہے؟ یا اللہ سال ہر سال کا جو پاپی ہے، گناہگار ہے، جس نے کوئی نیکی نہیں کی، لوگ جس کے یاد کرتے ہیں تو برائی کے حوالے سے، یا اللہ لوگوں میں بھی برا ہو، عوام میں بھی برا ہو، تیری نظر میں کیا ہو، کر سکتا ہے معاف؟ اور ایک روایت آتی ہے اس دور میں اگر کوئی شخص مر جاتا، نیک آدمی ہوتا، دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا یہ اللہ کا بندہ ہے، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ كِفْلًا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ صبح ہوئی، آج کیوں نہیں باہر نکلا ہے؟ آج کیوں نہیں لوگوں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے؟ آج کیوں نہیں کوئی نعرے بلند کر رہا ہے؟ آوازیں کیوں نہیں نکال رہا؟ دوست یار کہاں گئے؟ دروازے پر لکھا ہے لوگوں تم مجھے گناہگار سمجھتے ہو، تمہیں کیا پتا رب کے ہاں اس کا آنسو سجدے میں گرا ہے، وہ تو رب کا دوست بن چکا، اور دوست بھی بنا، رب کے پاس بھی پہنچ گیا، وفات پا گیا، لیکن اللہ نے لکھوایا کیوں ہے؟ دروازے پر لکھا کیوں ہے کہ خبردار کوئی میرے کفل کو برا کہے، خبردار میں رب خود سند دے رہا ہوں، مہر لگا رہا ہوں اس کے دروازے پر کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ لکھنے کا مطلب یہ تھا اس نے زندگی میں پہلی بار آنسو بہائے ہے، یہ آنسو بہا رہا تھا
اور یہ میرے قریب آ رہا، اور جو میرا یار بن جائے، میرا دوست بن جائے، مجھ سے صلح کر لے، میں کیسے برداشت کروں کوئی اس کی برائی بیان کرے؟ دوستوں کی برائیاں نہیں بیان کرتے۔ ہمارے ہاں بھی یہ کلچر ہے، جس سے جتنی محبت ہو وہ کہتا ہے یار کوئی اچھی بات کرنا، بری بات میں نہیں سنوں گا۔ رب نے لکھوایا کیوں؟ میں نہیں سنوں گا کہ فل ایسا تھا یا ایسا تھا، تم یہی کہنا اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اللہ کا دوست بن گیا، اللہ سے اس نے صلح کر لی۔ اللہ سے صلح تو اتنی آسان ہے کہ صرف گریباں میں نظر ڈالی، مولا اب کیا ہو سکتا ہے، جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، لیکن اللہ اگر تو پکڑنے پہ آئے تو یا اللہ کی کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یا اللہ پکڑنے پہ آئے، کس کی مجال ہے جو پر مارے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے جو آگے ہو۔ رسول کریم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز ہے، صرف 2 رکعتیں ہیں، اور صحابہ کرام گواہی دیتے، آپ نے فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، شروع کر دی۔ صحابی کہتے ہم نے سوچا اللہ کے رسول سورہ بقرہ پوری کریں گے، 1 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لی۔ ہم نے کہا اب آپ رکوع کریں گے، رکوع نہیں کیا، سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران پڑھ کر رکوع کریں گے، سورہ نساء شروع کر دی۔ ہم نے دیکھا نبی کے پاؤں مبارک سوکھ چکے تھے، ہم نے دیکھا نبی کے پاؤں مبارک کھڑے ہو کر سورہ نساء 5 پارے پڑھنا کو تھوڑا ہے۔ ہم نے دیکھا اللہ کے نبی کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام فرمایا عبداللہ تو قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے یار، قرآن سنانا۔ ثابت ہوتا ہے یہاں سے قرآن پڑھنا بھی چاہیے، قرآن سننا بھی چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن سناؤں؟ ہاں عبداللہ تیری آواز اچھی ہے۔ قرآن پڑھتے گئے، عبداللہ کہتے ہیں نظریں نیچی تھی، قرآن پڑھتا گیا، اور جب اس آیت پر پہنچا کہ پھر وہ کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے، اور ان تمام گواہوں پہ پھر آپ کو گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ میں نے نظر اٹھا کے دیکھی، اللہ کے رسول فرما رہے تھے بس عبداللہ بس کرو، کیونکہ نبی کی پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اور آپ فرمایا عبداللہ اب بس کرو۔ اتنا روئے، وہ سید المرسلین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، اور جبریل کو بھیجا گیا۔ یہ آنسوؤں کی قیمت ہے، نبی ہو، نبی کا امتی ہو، جبریل کو بھیجا گیا سید المرسلین کے لیے، جاؤ نا میرے محبوب سے پوچھو آج اتنا کیوں رو رہے ہو، جا جبریل میرے محبوب کو چپ کروا، وہ روتے جا رہے ہیں، بہت ٹائم گزر گیا، رب نے کہا جاؤ چپ کرواؤ، جا میرے محمد سے پوچھ کیا چاہتا، کیا ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسے ملتا ہے؟ روبو اتنا، آنسو بہے اتنے کہ رب پوچھے تو کیا چاہتا ہے۔ ماں کتنی دیر دیکھ سکتی ہے بچے کو روتے ہوئے، کتنی دیر دیکھ سکتی ہے؟ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ماں تو تڑپ اٹھے گی، پھر سینے سے لگائے گی میرے بچے، میرے بیٹے مت رو، بتا تجھے کیا چاہیے۔ باپ کے سامنے بیٹا روتا ہو، باپ کہتا میں اپنا ہاتھ بیچ کر بھی تیری ڈیمانڈ پوری کروں گا، میرے بیٹے تیرا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ جب بندہ روتا ہے رب کہتا ہے اب مانگ میرے بندے۔ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام بس کر دیجئے، آنسو پونچھ لے، آنسو خشک کرے، رونا بند کر دیجئے۔ یا رسول اللہ اب اتنا روئے، رب نے مجھے بھیجا ہے، آپ جو مانگیں گے آپ کا رب آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ رب کہتا ہے چپ کر جائے، آنسو اور نہ بہاؤ۔ کہا جبریل میری امت کیا بنے گا اس کا؟ جبریل میرے دل کو سکون کیسے؟ محمد جنت میں چلا جائے، امت جہنم میں چلی جائے۔ جبریل امت میرے رب سے پوچھ کے آ، ورنہ میں روتا رہوں گا، یہ آنکھیں آنسو برساتی رہیں گی۔ جبریل دوڑے، اللہ تیرا نبی رو رہا ہے، کہتا ہے میری امت۔ کہا جبریل پھر جاؤ میرے رسول سے کہو میرے محبوب تو نے بڑے آنسو بہائے، تیرے آنسوؤں کی لاج یہ ہے
اب آپ چپ کر جائیں، مت روئیے، جو کہیں گے قیامت کے دن تیرا رب تیری پوری کر دے گا، جیسے کہو گے تیرا رب کر دے گا۔ یہ ہے اللہ۔ میں کیا، ہر انسان ذاتی طور پہ سوچے کیا کمایا، کیا پایا ہے آج تک۔ وہ جو صحابی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں اور زازان نامی ایک آدمی گزرا۔ یہ کون تھا؟ پہلے یہ نشہ کرتا تھا اور اس کے بعد یہ گلوکار تھا، گانے گاتا تھا، گانا گاتا ہوا جا رہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا جس کی رب نے کایا پلٹنی ہو دیر نہیں لگتی، دیکھا اور کہا کاش اے زازان جتنی خوبصورت تیری آواز ہے، کاش تو قرآن پڑھتا، کس لائن پہ لگ گیا ہے تو، کدھر چلا گیا ہے تو۔ وہ اتنی پیاری آواز بھی پا کر اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی اور تو اس کی قدر ہی نہ کر سکا۔ زازان نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول کے وہ صحابی ہے جس کی ایک پنڈلی احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ کہا عبداللہ ابن مسعود؟ ہاں عبداللہ ابن مسعود۔ واپس آئے، حضرت کیا فرما رہے تھے؟ آپ نے فرمایا زازان آواز رب نے اتنی خوبصورت دی ہے، قرآن پڑھتا یار، لوگوں کو پڑھاتا، سناتا لوگوں کو، کتنا اثر ہوا، وہی گر گئے، سر سجدے میں رکھا، اللہ اللہ تو مجھے توفیق دے، اور اتنا روئے یا اللہ اب تک گانے گاتا رہا ہوں، اب موت تک اس زبان پہ صرف تیرا قرآن ہوگا۔ اور قرآن پڑھا، اتنا پڑھا، پھر رب نے اس کو ولی بنایا، اپنا دوست بنایا۔ کوئی شخص بھی آج بھی یہی امت تو وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ کوئی شخص بھی تنہائی میں بیٹھا ہے، اجتماع میں بیٹھا ہے، رات کے اندھیروں میں ہے، دن کے اجالوں میں ہے، اکیلا ہے، دکھاوا نہ ہو، صرف یاد کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرا حساب کیا ہوگا۔ کچھ باتوں کا تو ہمیں پتہ ہے، قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے۔ حدیث میں چوری کرو، ہاتھ کاٹنا ہے اور سر اڑانا ہے۔ اگر کسی نے قتل کر دیا، جرائم جو ہوتے ہیں ان کی سزائیں دیکھتے ہیں ہم۔ اب ذرا تصور کریں جرائم ہم سے کتنے ہوئے اور سزا دینے والا سزا کیسے دے گا۔ اور اس کا وعدہ یہی ہے، دنیا میں اگر تیری آنکھیں روتی ہیں تو پھر میں اپنی عزت اور تقدس کی قسم اٹھاتا ہوں، قیامت کے دن میرے بندے تجھے رونے نہیں دوں گا، قیامت کے دن تمہیں امن دوں گا، قیامت کے دن تمہیں خوشیاں دوں گا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا اس طرح گزاری، وَرَجُلٌ بُكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ بُكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کا ڈر آیا، رو پڑا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ 60 برس کا ایک شخص جس نے ساری عمر کوئی نیکی نہیں کی، وہ اللہ کے در پہ آ کے ایک آنسو بہاتا ہے، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو روزے بھی رکھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور رب جنت کے دروازے کھول رہا ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے دروازے بند کرتا ہے، بہن روتی روتی واپس چلی جاتی ہے، دروازہ نہیں کھولتا۔ اور اگر یاد رکھنا تمہارا وہ آنسو بھی بیکار ہے، تم نے اپنے ماں کے پیٹ کے رحم کے رشتوں کو تم نے نہیں جانا، ان کے لیے دروازے بند کیے، ساری عمر بھی روتے رہو، اللہ بھی دروازے بند کرتا ہے۔ یہ شرط یاد رکھیے گا، کسی کے لیے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولتے تو رب سے جنت کا دروازہ کیسے کھلوائیں گے؟ ہم نے دروازوں کو بند کیا ہوا ہے، اللہ سے چاہتا ہے وہ دروازے کھول دے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ گناہ ہے، کائنات میں صرف 2 گناہ ایسے ہیں، 2 گناہ کہ اللہ سخت ناراض ہوتا، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ 2 ہی گناہ ایسے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اللہ آخرت میں بھی سزا دیتا، دنیا میں چھٹکارا نہ آخرت میں چھٹکارا۔ ایک قطع رحمی کرنے والا، بھائی بہن خالہ ماموں چچا غلطی ہو گئی، معاف نہیں کیا، دروازے بند کر دیے، ساری زندگی بولا نہیں، اللہ نے فرمایا تب تک اسے موت نہیں دوں گا جب تک اسے میں سزا نہ دے دوں۔ دوسرا ماں باپ کا نافرمان ہے، تب تک موت نہیں آئے گی جب تک سزا نہ لے لے، دنیا میں بھی سزا آخرت میں بھی سزا۔ یہ دوہرا مجرم ہے، دوہرا مجرم، یعنی معافی کی گنجائش ختم ہے۔ اگر پلٹ نہیں آتا، اگر اسی حالت میں مر جاتا ہے
کہ صلح نہیں کرتا، ہاتھ بڑھانے والا ہے ہاتھ پیچھے کر لیتا، نہیں نہیں بس جو ہو گیا سو ہو گیا، نہیں۔ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام جب پتہ چلا 40 سال گزرے، کن کی وجہ سے؟ بھائیوں کی وجہ سے۔ کبھی بھائیوں نے بھائی کو بیچا ہے، کبھی بھائیوں نے بھائی کو غلام بنایا ہے، کبھی کنویں میں دھکا دیا ہے کہ مالک ابن زار کنویں سے نکال کر کہتا ہے یار چاند سے چہرے والا یہ بچہ، ایسی قیمتی چیزوں کو کنووں میں کون پھینکتا ہے، یار یہ تقدیر کا تیر ہے جو اس کو لگا ہے، وہ ایسی چیزیں جو آسمانوں پر نہیں ملتی کنویں میں پڑی ہوئی ہے، اور نکالا۔ اب بھائی پھر آ گئے، بیچ دیا، کہا ہمارا غلام ہے، لے جاؤ، اس شرط پر لے جاؤ دوبارہ یہ کبھی کنان نہ آئے۔ دستاویز تیار ہو گئی، مہریں لگ گئی، یوسف پھر پلٹ پلٹ کر آتا، مالک سے کہا بھائیوں سے مل لینے دو یار، غلام بن گیا ہوں، مہر لگ گئی ہے، اب زندگی بھر تیرا غلام ہی ہوں۔ پھر بھی بھائیوں سے کہہ رہے ہیں اچھا اللہ حافظ، اچھا میرے بھائیوں کبھی گرم ہوا بھی نہ تمہیں چھوئے، اچھا میرے باپ کا خیال رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ یوسف دعائیں دے رہا ہے، وہ غلام بنا کر بیچ رہے۔ اور پھر جب باری آئی کہ دربان کہتا ہے کہ اے شاہ مصر 10 کنانی آئے، بڑے جوان ہیں، سجیلے ہیں، لیکن حالات کے مارے ہوئے، حالات کے مارے اب انتقام لے سکتے تھے، گردنیں اڑ سکتی تھی، ایک اشارہ کرنا تھا کہ جس نے میرے باپ کو رلایا، مجھے رلایا، باپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، نبی کو رلایا، میں بھی نبی ہوں، اب ان سے بدلہ لوں گا۔ جب پڑھا اور آگ سامنے آئے، گندم لینے کون ہے؟ یار بڑے مسکین ہے۔ سیدنا یوسف چھم چھم آنسو گر رہے، میرے بھائی آئے، اور دربانوں سے کہا یہ جو 10 لوگ آئے ہیں یہ میرے خاص مہمان ہیں، انہیں آرام اچھا دو، انہیں بہترین کمرے دو، انہیں بہترین کھانا دو، انہیں بہترین لباس دو۔ 40 سال جن بھائیوں نے رلایا، باپ کو بھی بیٹے کو بھی۔ اور جب سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے دربان سے کہا، بھائیوں کو دیکھا، 25 من گندم ہر بھائی کو دی، اور کہا یہ حالات سے تنگ ہو کے آئے، حالات سے تنگ، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے بتانے کی، کہا ان کے پیسے بھی ان کے بوروں میں رکھ دو، یہ صلہ رحمی ہے۔ 40 سال تک جس بیٹے کو باپ سے ملنے نہیں دیا گیا، کہا گندم بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، اور یار اپنے باپ کو میرا سلام کہہ، اللہ سے مانگتے، اللہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا سبق دیا۔ جب پتہ چلا گا لا تثریب علیکم اليوم، اور 40 سال مسلسل رونالے والوں، آج شاہ مصر ہوں، مصر میں غلام بن کے آیا، مصر کا بادشاہ بنا بیٹھا ہوں، تم میرے سامنے کھڑے ہو، باپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ 40 سال جس نے کہا ہائے میرا یوسف کہاں ہے، جو قافلے جاتے تھے، یہ تفسیر میں لکھا ہے، یعقوب علیہ السلام ان سے کہتے اگر جنگلوں سے گزرو کوئی پرانا مکان نظر آئے، یار نظر ڈال لینا میرا یوسف وہاں تو نہیں بیٹھا، اس کے پاس کپڑے نہ ہو، اس کے پاس کھانا نہ ہو۔ کہا عزیز مصر، اس کو جب لوگوں نے بتایا نیک دل ہے، رحم دل ہے، کھانا کھلاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ یار عزیز مصر سے کہنا اللہ کا نبی ہے یعقوب، وہ تم سے پوچھتا ہے کہیں تمہارے پاس میرا یوسف تو نہیں آیا، کھانا مانگنے آیا ہو، بھوکا ہو، کپڑے بٹے ہوئے ہو، یوسف کو تو نہیں دیکھا۔ اتنے غم اور اتنے دکھ برداشت کیے، لیکن بھائی سامنے آئے، اب انہیں یاد آ رہا ہے کیا کیا ہے۔ کہا یوسف کیا کرو گے ہمارے ساتھ؟ ڈر تھا اندر کا کہ ہم نے کیا کیا، تھپڑ مارے، ٹھوکریں ماری، اور مکے مارے، منہ سے خون نکلا، پیشانی پھٹ گئی، اور ہم نے رسیاں ڈال کر بیچ دیا۔ اب انجام تو نظر آ رہا تھا۔ کہا یوسف، دہشت کے آنکھیں تاڑے لگی ہوئی، یوسف کیا کرو گے؟ وہی جو ہم نے کیا تھا، کیا کرو گے؟ کہا بھائی کو بھائیوں سے کیا کرنا چاہیے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے، میں رحم ہی کروں گا، کیونکہ میرے رب کے مجھ پر بڑے احسان ہے، اور وہ اس پہ کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، جو لوگوں پر کرے، بہن بھائیوں پر کرے۔ اللہ کی قسم ہے ایک آنسو اس کا بہہ پڑے تو
سمندروں میں وہ طاقت نہیں جو اس بندے کے ایک آنسو میں ہے، جو رحم دل ہے، جو بہن بھائیوں کے لیے دروازوں کو کھولتا ہے، اس کے آنسو کو زمین سے پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا۔ شرط یہ ہے، یہ بتایا کیوں ہے، اگر قطع رحمی ہے اور ماں باپ کی نافرمانی ہے، کوئی روزہ نہیں، کوئی تراویح نہیں، کوئی رونا نہیں، کوئی صدقہ اور زکوٰۃ نہیں، کچھ بھی رب نے قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تو طے کر چکا ہے دنیا میں بھی اسے سزا دوں گا، آخرت میں بھی اسے سزا دوں گا، وہ تو طے کر چکا ہے۔ ان گناہوں سے بچئے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔